نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم صدق الله العظيم۔ میرے انتہائی واجب الاحترام حضرات علماء کرام، بالخصوص حضرت امیر محترم قاری طارق صاحب دامت برکاتہم العالیہ، اور میرے مسلمان بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، آج کی یہ بڑی خوبصورت اور سنجیدہ محفل صحابی رسول حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کے حوالے سے سجائی گئی ہے۔ چونکہ یہ موضوع انتہائی طویل الذیل ہے، وسیع ہے، اس لیے کوشش کریں گے کہ مختصر سے وقت میں چند اس کے جو اہم گوشے ہیں ان پر ہم آپس میں مذاکرہ کر لیں۔ صحابہ کرام کے حوالے سے گفتگو کرتے ہوئے چند تمہیدی باتیں ہر مسلمان کے ذہن میں رہنا ضروری ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ صحابہ کرام کی سب سے بڑی نسبت یہ ہے کہ وہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی ہیں۔ روایات میں اس جانب اشارات ہیں، اور فقہاء کرام نے بھی بڑی صراحت سے یہ مسئلہ لکھا ہے کہ انسان اس بات کا پابند ہے، اس پر لازم ہے کہ وہ اپنے والد کے دوستوں کا اسی طرح لحاظ رکھے جیسے لحاظ اس کے والد رکھا کرتے تھے یا وہ اپنے والد کا رکھتا تھا، کیونکہ والد کی زندگی کے بعد اس کے جو دوست ہوتے ہیں، اس کے جو ساتھی ہوتے ہیں، ان کا اکرام انسان کے ذمہ اسی طرح لازم ہوتا ہے۔ اور اس کی یہ اکرام کے لازم ہونے کی وجہ کیا ہے کہ وہ اس کے والد کے ساتھی ہیں۔ جو لوگ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی ہوں گے، دوست ہوں گے، ان کی کیا اہمیت ہوگی، ان کی کیا فضیلت ہوگی، ان کا کیا مقام ہوگا۔ اس لیے اللہ رب العزت نے بھی صحابہ کرام کی اس حیثیت کو اور اس پوزیشن کا لحاظ رکھتے ہوئے صحابہ کرام کی عدالت، صحابہ کرام کی توثیق یہ خود فرمائی ہے، اور اسے امت کے فیصلے پر نہیں چھوڑا۔ تو لہذا صحابہ کرام اپنی اس حیثیت کے لحاظ سے قرآنی شخصیات ہیں۔ جس طرح انبیاء کرام قرآنی شخصیات ہوتی ہیں، انسانی عقل و دانش یا تاریخ کے پیمانوں پر ان کو نہیں پرکھا جاتا، اسی طرح صحابہ کرام کی جماعت یہ بھی قرآنی شخصیات ہیں۔ ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ایک بڑے دو ٹوک بڑے واضح انداز میں فرما دیا کہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ رب العزت ان سے راضی ہے، وہ اللہ سے راضی تھے۔ بس جناب، اللہ تعالیٰ کے انعامات میں سب سے بڑا انعام وہ اللہ کی رضا ہے۔ انسان جتنے اعمال کرتا ہے سارے کے سارے اللہ کی رضا کے لیے کرتا ہے، نمازیں پڑھتا ہے، روزے رکھتا ہے، جہاد کرتا ہے، اللہ کے راستے میں مال خرچ کرتا ہے، مقصود نظر، مطمع نظر کیا ہوتا ہے؟ اللہ کی رضا ہوتی ہے۔ تو صحابہ کرام کے جملہ اعمال کی قبولیت کی یہ سند تھی کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں ان کے لیے رضامندی کا اعلان کر دیا۔ باقی جتنے انسان ہیں صحابہ کرام کے علاوہ، وہ جنت میں داخل ہونے کے بعد بھی اس تشویش میں رہیں گے کہ کہیں ہم جنت سے نکال نہ دیے جائیں۔ تو لہذا اللہ رب العزت پھر رضا کا جب اعلان کریں گے کہ میں آپ سے راضی ہو گیا، تو اس وقت ان کو یہ اطمینان نصیب ہوگا کہ اب ہم دائماً اور ہمیشہ یہاں داخل ہو گئے ہیں، اب ہمیں نکالا نہیں جائے۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ جنت کی انعامات میں بھی سب سے بڑا انعام یہ رضا کا اعلان ہوگا، رضا کا اعلان ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ صحابہ کرام کی یہ ٹینشن دنیا میں دور کر دی، اور انہیں دنیا میں یہ پروانہ دے دیا کہ اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہے۔ لہذا جب صحابہ کرام قرآنی شخصیات ٹھہری، تو قرآن پاک کے مقابلے میں پھر تاریخ کی کیا حیثیت ہے؟ لہذا اگر تاریخ کے
بیانیوں کے مطابق صحابہ کرام کو، تاریخ کے جو ہے وہ اوراق پر صحابہ کرام کو یا تاریخی ریکارڈ کے مطابق صحابہ کرام کو پرکھا جائے گا تو یہ غلطی ہوگی، یہ صحابہ کرام کی شان میں ایک طرح کا نقص ہوگا۔ اگر قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ صحابہ اتنی اونچی شخصیات تھی اور ان کے اعمال اس درجہ کے تھے کہ دنیا میں ان کو قبولیت کا اور رضا کا پروانہ ملا ہے، اور تاریخ یہ کہے کہ نہیں ان کے اعمال تو بڑے ظالمانہ تھے، وہ معاذ اللہ وہ تو خائن تھے، معاذ اللہ لوگوں کا ضمیر خریدنے کے لیے لوگوں کو رشوتیں دیتے تھے، تو اب قرآن پاک کے مقابلے میں جس نے صحابہ کی رضامندی کا اعلان کر دیا، اس تاریخ کی کیا حیثیت ہے؟ اس کو تو کوڑ دان کی نظر کرنا چاہیے۔ دوسری اہم بات تمہیداً یہ ذہن میں رہنی چاہیے کہ صحابہ کی مدح یہ واجب ہے۔ حضرت مولانا عبدالشکور صاحب لکھنوی امام اہل سنت رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت شیخ الاسلام مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حوالے سے ایک فتویٰ، بڑا تفصیلی فتویٰ رقم فرمایا، جو اپنے دور میں اخبار مدینہ بجنور میں چھپا تھا اور کتابی شکل میں بھی چھپا ہوا ہے۔ ان میں ان دونوں ہمارے اکابر اور مشائخ نے بڑے دلائل سے اس بات کو مبرہن اور ثابت کیا ہے کہ فتنے کے دور میں جب لوگ صحابہ کرام کی تنقید کریں، صحابہ کرام کے مقام کے بارے میں لوگوں میں تشکیک پیدا کریں، شکوک اور شبہات لوگوں کے ذہنوں میں ڈالیں، تو اس وقت صحابہ کی مدح بیان کرنا واجب ہے اور اس کے لیے محافل کا انعقاد عبادت ہے۔ تو یہ ہم جس اس کے لیے جمع ہوئے ہیں ایک صحابی رسول کی منقبت اور سیرت کو بیان کرنے کے لیے، یہ ہمارے اکابر کی تحقیقات کی روشنی میں ہمارا ایک واجبی اور لازمی فریضہ ہے اور ایک عبادت ہے، لہذا اس میں اسی نیت سے بیٹھنا چاہیے کہ ہم ایک عبادت کی تکمیل کر رہے ہیں اور اس پر اللہ تعالیٰ سے اجر و ثواب کی امید رکھنی چاہیے۔ تیسری بات کہ صحابہ کرام، یہ ضمناً پہلے بھی بات ہو گئی اس پر پہلے نقطے میں، کہ صحابہ کرام سارے کے سارے عادل ہیں اور ان پر امت کے لیے جرا جائز نہیں۔ صحابہ کرام کے اقوال میں ترجیح دی جا سکتی ہے کہ بھئی فلاں صحابی کا قول دلائل کے اعتبار سے زیادہ راجح ہے، کیونکہ ہم تک صحابہ کرام کے جو موقف، فقہی موقف ہے یا سیاسی مواقف ہے، وہ واسطوں سے پہنچے ہیں، سندوں سے پہنچے ہیں۔ ہم سندات کو دیکھ کر اور جناب کثرت روایات کو دیکھ کر کہ بھئی سلف نے کس کے بارے میں جو ہے زیادہ صحیح روایات ہمیں کس کے موقف کے بارے میں پہنچی ہے، تو اس بنیاد پر آج کے دور میں علماء، محدثین، فقہا ترجیح قائم کرتے ہیں کہ اس صحابی کا موقف دلائل کی قوت کے اعتبار سے زیادہ راجح ہے، دوسرے کا مرجوح ہے، یا ایک صواب ہے دوسرا خطا ہے۔ تو صحابہ کرام کے جو اختلافات ہیں، فقہی اختلافات ہیں، سیاسی اختلافات ہیں، ان اختلافات کا دائرہ راجح اور مرجوح اور خطا اور صواب کا ہے، یہ حق اور باطل کا دائرہ نہیں ہے، یہ حق اور باطل کا دائرہ۔ اس لیے ہم یہ کہتے ہیں کہ صحابہ سارے معیار حق ہیں، سارے معیار حق ہیں۔ کیوں؟ ان کے باہمی اختلافات جو ہیں، چاہے فقہی ہوں چاہے سیاسی ہوں، وہ کس کا محل ہے؟ راجح اور مرجوح کا، اور خطا و صواب کا۔ حق اور باطل یہ اسلام اور کفر میں ہوتا ہے، یہ اصول میں ہوتا ہے، اور اصول سارے صحابہ کے ایک تھے، اصول میں سارے صحابہ کا اتفاق تھا، اور جناب سب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل سے، روایات سے، اپنی جناب اجتہاد سے، بصیرت سے، جس کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو حق دیا تھا، اس کو استعمال کر کے ایک رائے اور ایک موقف اختیار کرتے تھے۔ تو لہذا وہ اپنے دائرے میں مرجوح ہو سکتا ہے، خطا پر ہو سکتا ہے، لیکن وہ باطل نہیں ہو سکتا۔ تو صحابہ کرام جب حق اور باطل، صحابہ کرام کے مواقف و حق و باطل کا محل نہیں، تو لہذا کسی کو باطل کہنا یہ بہت بڑی جسارت ہے، یہ بہت بڑی جسارت ہے، اور صحابی کے حق میں بہت بڑی تنقیص ہے اور زوال ایمان کا خطرہ ہے۔ آج کل لوگ صحابہ کرام کے باہمی اختلافات کو اس طرح پیش کرتے ہیں جیسے خدا نخواستہ وہ حق اور باطل کا جناب وہ کیا ہوں؟ محل ہوں، حالانکہ وہ خطا اور ثواب کا محل۔ ایک صحابی صاحب ثواب پہ تھے، مثلا ہم سیاسی معاملات میں کہتے ہیں اہل سنت والجماعت کا موقف یہ تھا
کہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ثواب پہ تھے اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کے ساتھی خطأ اجتہادی پر تھے۔ ہمارے سارے اکابر نے یہ لکھا ہے صحابہ کرام سے جس طرح فقہی امور میں خطأ اجتہادی ہو سکتی ہے اور اس پر وہ جناب معجور ہوتا ہے، اسے ایک اجر ملتا ہے، اسی طرح سیاسی امور میں بھی صحابہ سے خطأ اجتہادی ہو سکتی ہے۔ اور یہ جو کوئی حق اور باطل کا دائرہ ہے نہیں کہ اس خطأ اجتہادی کی وجہ سے اس کو باطل کے صف میں کھڑا کر دیا جائے۔ اور یہ جو کہا جاتا ہے کہ اس معاملے میں فلاں صحابہ حق پر تھے، حق بھی یہاں ثواب کے معنی میں، حق یہاں خطا کے مقابلے میں استعمال ہوا ہے، مجازی معنی میں ہے حق، یہاں حق باطل کے معنی میں نہیں ہے، وہ ثواب کے معنی میں ہے۔ تو صحابہ کرام سارے کے سارے کیا ہے؟ عادل ہے، لہذا ان پر جرح جائز نہیں ہے۔ علامہ سخاوی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب فتح المغیث میں لکھتے ہیں کہ جب آپ کسی شخص کو دیکھیں کہ وہ صحابی پر جرح کر رہا ہے تو سمجھ لیں کہ وہ زندیق ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ اسلام کے اولین راوی کو مشکوک کر رہا ہے۔ ہمیں قرآن، احادیث، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ، سارا علم، آپ کے اقوال، افعال صحابہ ہی کے واسطے سے تو پہنچے ہیں۔ اگر صحابہ کرام ہی مجروح ٹھہر گئے تو پھر ہم تک پہنچنے والے دین کا اولین راوی اگر مجروح ہے تو اس کا کیا اعتبار ہے؟ اگر ایک صحابی میں یہ امکان پیدا کر دیا جائے کہ یہ غیر عادل ہے، معاذ اللہ غیر عادل ہے، تو پھر تو جناب من دین کی بنیادی اکھڑ جائے گا۔ تو صحابہ کرام میں غیر عادل ہونے کا امکان ہی نہیں ہے، وہ سارے کے سارے عادل ہیں۔ اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کی توثیق بھی خود کی اور امت کے لیے ان کو نہیں چھوڑا۔ یہ بات بہت زیادہ شدت سے بعض لوگ پیش کرتے ہیں کہ بھائی جی صحابہ کرام حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرنے میں تو عادل ہے، لیکن عام زندگی میں صحابی کا عادل ہونا کوئی ضروری نہیں۔ حالانکہ ہم جب کسی راوی سے حدیث لیتے ہیں تو اس کی عام زندگی کو جانچتے ہیں کہ اس کے معاملات کیسے ہیں، اس کی عبادت کیسی ہے، وہ جھوٹ تو نہیں بولتا، وہ ظلم تو نہیں کرتا، حکمرانوں سے تو نہیں دبتا، اس کے سیاسی رجحانات کیا تھے۔ تو راوی کی پوری زندگی کا ڈیٹا اکٹھا کر کے اس کے بارے میں محدثین فیصلہ کرتے ہیں کہ یہ جناب راوی ثقہ ہے، مستند ہے یا غیر مستند ہے، اس کی بات قبول کی جائے یا قبول نہ کی جائے۔ تو عدالت کے لیے تو زندگی جانچ کر ہی فیصلہ کیا جا سکتا ہے، لہذا یہ دوہرا پیمانہ صحابہ کے حق میں کہاں سے ایجاد کر لیا گیا کہ بھائی وہ روایت کے حق میں تو ان کو مان لیا گیا کہ عادل ہے، اور عام زندگی میں معاذ اللہ کہا جائے کہ وہ جھوٹے بھی تھے اور ظالم بھی تھے اور فاسق بھی تھے۔ یہ دوہرا پیمانہ یہ بعض جو متجددین ہیں انہوں نے اپنی طرف سے ایجاد کر لیا۔ مودودی صاحب نے لکھ دیا اور ان کے لکھنے کے بعد لوگ لکھتے رہے، چلتے رہے۔ اگلی بات یہ کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بھی تمہیدی باتوں میں سن لیں کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تاریخ کے ان مظلوم ترین شخصیات میں سے ہے جن کے بارے میں عمومی رویہ یہ ہے کہ قرآنی ارشادات، احادیث مبارکہ اور اقوال صحابہ کی بجائے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کی شخصیت و کردار کو تاریخی پیمانوں پر پرکھا جاتا ہے۔ اور تاریخ میں دو طرح کی روایات ہیں۔ ایک طرح کی روایات جب ہم دیکھتے ہیں، پڑھتے ہیں، تو ان سے حضرت معاویہ کی جو تصویر سامنے آتی ہے وہ انتہائی پائے درجے کے متبع سنت، عاشق رسول، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات پر مر مٹنے والے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی عقیدت و محبت سے سرشار، کبار صحابہ کرام کا احترام رکھنے والے، ان کی شخصیت کا لحاظ رکھنے والے، ان کا اکرام کرنے والے، پائے درجے کے مدبر، جرت مند مجاہد، فاتح، کفر کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اسلام کا پھریلا لہرانے والے، کفر کو جناب ہر سرزمین پر ان کا گھیرا تنگ کرنے والے، یہ حضرت معاویہ کی ایک تصویر یہ سامنے آتی۔ اور دوسری تاریخی روایات جو حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کی تصویر پیش کرتے ہیں جن کی بنیاد تین قسم کے راوی ہیں، نصر بن مزاحم، ہشام کلبی اور ابو مخنف یا مخنف، دو طرف ضبط کیے گئے،
یہ جو تین راوی ہیں ان کی روایات کی بنیاد پر، تینوں تاریخی راوی ہیں، ان کے روایات کی بنیاد پر حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کی جو تصویر سامنے آتی ہے وہ ایک ایسی شخصیت کے سامنے آتی ہے کہ جو اقتدار کا سخت حریص تھا، اپنی حکومت اور اقتدار کی حصول کے لیے ہر ناروا کام کو جائز سمجھتا تھا، لوگوں کے ضمیر خریدنے کے لیے بیت المال کے خزانے جناب خرچ کرتا تھا، صحابہ کرام پر انتہائی ظلم اور جبر اور ان کی زندگی کو، ان پر زندگی کا گھیرا تنگ کیا ہوا تھا، اور معاذ اللہ صحابہ کرام کے گریبانوں میں ہاتھ ڈالتا تھا اور ان کو قتل کرتا تھا۔ یہ تصویر حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کی اس طرح کی ایک تصویر بنتی ہے تاریخی روایات کی روشنی میں۔ یہ تینوں راوی ان کا جو مسلک تھا، ان کا جو موقف تھا، ان کا جو جناب کردار رہا ہے اور ان کی جو یاوگوئیاں ہیں، اس پر آپ رجال کی کوئی بھی کتاب اٹھائیں، اہل سنت والجماعت کی، کسی نے بھی ان کو کوئی سکہ یا صحیح آدمی قرار نہیں دیا۔ ہر آدمی کہہ رہا ہے کہ یہ تینوں کی تینوں انتہائی پرلے درجے کے جھوٹے تھے، بکواسات ان کا شیوا تھا، دینی باتوں میں اپنی طرف سے منمانی تشریحات داخل کرنا ان کی عادت تھی، اسلاف کے بارے میں یاوگوئی اور بدگوئی ان کی خصلت تھی۔ ان کے بارے میں اس طرح کے جملے ملتے ہیں۔ اور جو پہلی تصویر میں نے آپ کے سامنے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کی پیش کی، جن راویوں سے وہ مروی ہیں ان میں صحابہ بھی شامل ہیں، ان میں تابعین بھی شامل ہیں، ان میں آپ کو حضرت ابن عباس بھی نظر آئیں گے، ان میں آپ کو حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ بھی نظر آئیں گے، ان میں آپ کو حضرت سعد ابن ابی وقاص بھی نظر آئیں گے، ان میں آپ حضرت ابو سعید خدری بھی نظر آئیں گے، ان میں آپ کو امام حسن بصری بھی نظر آئیں گے، ان کے بارے میں جو ہے عبداللہ ابن مبارک جیسی شخصیات بھی نظر آئیں گی۔ یہ ساری کی ساری شخصیات جو تصویر پیش کر رہی ہیں وہ پہلے والی تھی۔ اب آپ بتائیں کہ ان میں کون سی تصویر وہ اقرب الی السنت، اقرب الی الحدیث، اقرب الی القرآن ہے؟ صحابہ کی جو تصویر قرآن پیش کر رہا ہے، ان کے لیے رضامندی کے اعلان ہو رہے ہیں، ان کے ساتھ حسن اور جنت کا وعدہ ہو رہا ہے، ان کو اشداء علی الکفار رحماء بینہم کہا جا رہا ہے، تورات اور انجیل سے ان کی مثالیں پیش کی جا رہی ہیں۔ تو یہ جو تصویر صحابہ و تابعین حضرت معاویہ کی پیش کر رہے ہیں، یہ تصویر قرآن اور سنت کے موافق ہے، یا یہ جو تین راویوں کے نام میں نے لیے یہ جو تصویر پیش کر رہے ہیں یہ قرآن اور حدیث کے موافق ہے؟ اب عقل عام کا تقاضا کیا ہے، کامن سینس کیا کہتی ہے کہ ہم وہ تصویر قبول کریں گے تاریخ کی بھی، گو کہ تاریخ کی ہمیں ضرورت نہیں ہے کسی صحابی کے بارے میں، لیکن اگر تاریخی روایات پہ آیا جائے اور تاریخی کو اگر معیار بنا لیا جائے تو تب بھی وہ تصویر قابل قبول ہوگی جس تصویر کو قرآن اور سنت کی اور احادیث کی تائید حاصل ہے۔ اگلی بات کہ فضائل اور مناقب میں ہمارے تمام اکابر نے لکھا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ حضرت معاویہ کی کوئی نسبت نہیں بنتی۔ کیوں؟ اس لیے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سابقون اولون میں سے اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ لاحقین میں سے، آخرین میں سے ہیں، اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں طبقات کا موازنہ خود فرمایا اور فرمایا کہ جو سابقون اولون ہے اگر وہ چند سیر غلہ بھی اللہ کے راستے میں خرچ کریں تو یہ بعد میں جو صحابہ ہیں لاحقین احد کے برابر بھی اگر خرچ کریں گے، احد پہاڑ کے برابر، تو ان کے اجر کو نہیں پا سکتے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو جنگ بدر میں تلوار چلائی ہے تو وہ تو حضرت فضائل اور مناقب کے لحاظ سے حضرت معاویہ کی ساری زندگی کے فتوحات پہ بھاری ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اور اس بات کو تو خود حضرت معاویہ بھی تسلیم کرتے تھے، اس کو تو خود حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ بھی مانتے تھے۔ تو لہذا حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کا جو سیاسی اختلاف یا قاتلین عثمان کے متعلق رضی اللہ عنہ کے متعلق اختلاف تھا، وہ اختلاف اس نوعیت کا نہیں کہ ہم جناب حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اگر جناب ان کا موقف رکھتے ہیں تو یا جناب ان پر جو الزامات ہیں ان کا دفاع کرتے ہیں تو معاذ اللہ یہ کوئی حب علی کے اندر نقص۔ اہل سنت والجماعت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں یہی موقف رکھتے ہیں جو ہم نے عرض کر دیا۔ دوسرا، ان سیاسی معاملات میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی ثواب پہ سمجھتے ہیں، لیکن ہمارے یہ دونوں موقف
کہ حضرت علی فضائل و مناقب میں حضرت معاویہ سے بدر جہاں بڑے ہوئے تھے، اور یہ فرق مراتب خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قائم کیا تھا، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان تمام معاملات میں جو ہے وہ ثواب پر بھی تھے، اور ان کا موقف وہ جناب حق اور ثواب تھا، اور ان کے مقابلے میں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خطۂ اجتہادی پر تھے۔ لیکن حضرت علی کے اس مقام عالی کا اعتراف اور آپ کی محبت کا اعتراف اور آپ کی محبت ہم حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بغض کی قیمت پہ نہیں کر سکتے، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تنقیص کی قیمت پہ نہیں۔ جو لوگ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس مقام عالی کا اعتراف کرتے ہیں، نقص معاویہ یا حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تنقیص یا بغض کی قیمت پر وہ غلطی پہ۔ کیوں؟ اس لیے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو احباب یا اہل خاندان تھے، آپ کے صاحبزادے تھے، انہوں نے یہ نہیں کیا کہ ان اختلافات میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حق و ثواب کہا ہو۔ کس قیمت پر؟ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تنقیص کی قیمت پر۔ یہ تو خود حضرت حسنین نے نہیں کیا، یہ تو حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نہیں کیا، یہ تو حضرت عبداللہ ابن عمر نے نہیں کیا، یہ تو صحابہ و تابعین نے نہیں کیا۔ تو جو کام صحابہ و تابعین نے نہ کیا ہو وہ آج کے امت کے لیے کب جائز ہو سکتا ہے کہ وہ حب علی کا نام تو لیں، لیکن اس قیمت پر کہ ہم پہلے اس کے لیے ضروری ہے کہ حضرت علی سے محبت کا ثبوت پیش کرنے کے لیے معاذ اللہ حضرت معاویہ کی تنقیص کرو۔ یہ اہل سنت والجماعت کا مزاج نہیں۔ ان چند تمہیدی باتوں کے بعد اب ہم آتے ہیں حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کی سیرت کی طرف۔ آپ حضرات کو معلوم ہے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تعلق قریش کی شاخ بنو امیہ سے تھا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم بنو ہاشم تھے، آپ بنو امیہ تھے۔ عبد مناف میں یہ دونوں جمع ہو جاتے ہیں، اور یہ دونوں قبائل یعنی قریش کی یہ دونوں شاخیں بنو امیہ اور بنو ہاشم دور جاہلیت ہی میں ان کے اندر قریبی رشتے تھے، حتیٰ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 پھپھیاں یعنی حضرت عبد المطلب کے جناب عبد المطلب کی 4 بیٹیاں وہ بنو امیہ میں بیائی گئی، حضرت امیمہ، حضرت صفیہ یہ اور حضرت ام حکم، ان کی شادیاں وہ کس میں ہوئی ہیں، اور ایک ان کی جناب حلیفہ تھی، ان کی سب کی شادیاں بنو امیہ میں ہوئی ہیں۔ اسی طرح بنو امیہ کی خواتین وہ بیائی گئی ہیں بنو ہاشم میں۔ تو دور جاہلیت کے اندر بھی یہ قبائل حلیف تھے۔ یہ جو آج کل ایک پروپیگنڈا کیا جاتا ہے کہ یہ جاہلیت کی دشمنیاں تھی اور جاہلیت کے اندر یہ دونوں قبائل حریف تھے، کوئی صحیح تاریخی روایت اس کی تائید نہیں کرتی۔ اور یہ جو خاندان تھا بنو امیہ، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی 3 بیٹیاں اس خاندان میں بیائی ہیں۔ حضرت ابو العاص اموی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کی شخصیت کی تعریف فرمائی ہے، اپنی بڑی بیٹی حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح آپ نے ان سے کروایا۔ حضرت ام کلثوم، حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما، ان کا نکاح حضرت عثمان سے ہوا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 صاحبزادیوں میں ایک بنو ہاشم کے اندر بھی آئی گئی ہے اور 3 بنو امیہ کے اندر بھی آئی گئی ہے۔ ان شہری اور خاندانی رشتوں کے ہوتے ہوئے دیکھیں، بہن بیٹی نہیں ہے، یہ سب کا مزاج ہے، یہ انسانی مزاج ہے۔ بہن بیٹی انسان دشمن کو نہیں دیتا، بڑا بھی جناب شقیق قلب ہو نا، بہن بیٹی جناب دشمن کو نہیں دی جاتی، یا جس سے عداوت کو نہیں دی جاتی۔ تو یہ بالکل واضح ثبوت ہے کہ ان دونوں قبیلوں کے اندر آپس میں جاہلیت میں کوئی عداوت یا ایسی جناب مقابلہ بازی یا یہ حریف نہیں تھے، بلکہ باہم کیا تھے؟ حلیف تھے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت کے بڑے عجیب پہلو ہیں زمانہ جاہلیت میں بھی۔ آپ کو حضرت امیر معاویہ جو اسلام کے خلاف جب جنگیں لڑی جا رہی تھیں قریش مکہ کی طرف سے، اس وقت حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جوانی میں قدم رکھ چکے تھے، اور 15-16 سال کی عمر میں اس وقت کے نوجوان جنگوں میں شریک ہونا ان کا ضروری سمجھا جاتا تھا، اور ایک طرح کا عیب تھا اگر نوجوان جنگوں میں اس عمر میں جنگوں کے لیے آگے نہ بڑھتے۔ آپ نے صحابہ کے واقعات سنے ہوں گے کہ اس عمر میں صحابہ کرام بڑھ چڑھ کر اپنے آپ کو پیش کرتے تھے کہ ہمیں جنگوں میں لڑایا جائے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم لڑاتے تھے، لے جاتے تھے۔ لیکن کسی ایک جنگ میں بھی حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ اسلام کے مقابلے میں نہیں آئے، مسلمانوں کے مقابلے میں نہیں آئے۔
یہ شروع سے اسلام کی طرف ان کے رجحان اور فطری جو سلامتی ہے اس کی طرف اشارہ ہے۔ پھر حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے اسلام کے بارے میں بھی دو طرح کے مواقف۔ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے اسلام کب لائے؟ بعض تاریخی روایات کہتی ہیں کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ صلح حدیبیہ کے بعد اسلام لے آئے تھے، جس موقع پر حضرت عمر بن عاص اسلام لائے ہیں، حضرت خالد بن ولید لائے ہیں، اور بعض تاریخی روایات کہتی ہیں کہ نہیں، فتح مکہ کے موقع پر اسلام لائے تھے۔ محقق اہل سنت حضرت مولانا نافع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ان دونوں روایات کا محاکمہ فرمایا اور آخر میں ترجیح اس بات کو دی ہے کہ خود حضرت معاویہ سے جو منقول ہے وہ یہ ہے کہ میں صلح حدیبیہ کے بعد اسلام لایا تھا، لیکن میں نے اپنے اسلام کو چھپائے رکھا خاندانی حالات کی وجہ سے، یا اس وقت مسلمانوں کے لیے جو مکہ میں پریشانیاں تھیں ان کی وجہ سے میں نے اظہار نہیں کیا، لیکن میں اسلام لا چکا تھا اور مناسب وقت کے انتظار میں تھا کہ اس میں مکہ فتح ہو گیا سال 2 میں۔ اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کا، حضرت معاویہ نے اپنے اسلام کا اظہار فرمایا۔ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے وابستگی دیکھیں کہ اسلام لانے کے بعد، مکہ فتح ہونے کے بعد خاندان سارا اسلام میں آ گیا، والد صاحب اسلام لے آئے، والدہ صاحبہ اسلام لے آئیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خاندان کی جو سیاسی وجاہت تھی، جو ان کی شخصیت کے جوہر تھے، کمالات تھے، ان کو اسلام کے لیے خوب استعمال کیا۔ حتیٰ کہ اس فتح مکہ کے بعد جب غزوہ حنین ہوا تو حنین بالکل یعنی ساتھ یہ غزوات ہوئے ہیں، اس میں جب قیدی آئے تو بڑی تعداد تھی قیدیوں کی، مال غنیمت بہت بڑا تھا، تو اس کے جو انچارج مقرر کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ جناب ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ، یعنی آغاز اسی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو عہدے دینے اور ان کو جناب ان کے شخصیت کے مطابق مقامات پر استعمال کرنے کی پالیسی آپ کی شروع سے رہی۔ پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف میں بت گرانے کے لیے مہم بھیجی تو اس میں بھی حضرت ابو سفیان رضی اللہ عنہ کی سرکردگی میں بھیجی۔ نجران کا عامل بھی آپ نے حضرت جناب ابو سفیان رضی اللہ عنہ کو بنایا۔ حضرت معاویہ کا ایک اور شخصیت کا بڑا عجیب پہلو ہے کہ دیکھیں، مکہ میں جس وقت مکہ فتح ہو گیا تو اہل مکہ جو تھے ان کے لیے، وہ صحابہ جو مدینہ میں تھے وہ تو تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، ان کے لیے دوبارہ مکہ آنا یہ جو ہے وہ ناممکن سا تھا، کیونکہ مدینہ میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کو چھوڑ کر وہ دوبارہ اپنی علاقے واپس آئیں، یہ نہیں ہو سکتا تھا۔ ہاں، مکہ کے جو صحابہ تھے ان میں بیشتر تعداد مکہ ہی میں رہی، کیونکہ وہ ایک اسلامی حکومت کا حصہ بن گیا تھا، اس کو آباد رکھنا تھا، اس میں کام کرنا تھا۔ لیکن حضرت معاویہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اٹھ کے مدینہ چلے، آپ نے پھر مکہ میں وقت نہیں گزارا، اور فتح مکہ کے بعد آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کے لیے آپ کی معیت میں مدینہ تشریف لے گئے۔ مدینہ منورہ میں حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کی تاریخ میں یا روایات میں جو ذمہ داریاں ملتی ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں، ایک تو حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کاتب مقرر ہوئے، اور حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر جب وحی اترتی تھی تو جن صحابہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کتابت کرواتے تھے ان میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ بھی شامل تھے۔ آپ کا کاتب وحی ہونا صحیح روایات سے ثابت۔ دوسری اس وقت کی اہم سیاسی ذمہ داری یہ تھی کہ فتوحات ہو رہی تھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم بعض سرداروں کو، بعض صحابہ کو مختلف جاگیریں عنایت فرماتے تھے، علاقے عنایت فرماتے تھے، تو ان کے وثیقے لکھے جاتے تھے، اسٹامپ لکھے جاتے تھے تاکہ بعد میں ان کے لیے مسائل نہ ہوں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں دوسری ذمہ داری حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی وثیقہ نویسی کی تھی کہ آپ سرکاری وثیقہ نویس تھے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم جن صحابہ کو جاگیر عنایت فرماتے تھے وہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ لکھا کرتے تھے۔ اور حضرت ابوبکر صدیق کے دور میں بھی یہ عہدہ آپ کے پاس تھا، حتیٰ کہ ایک بار ایک صحابی کے صاحبزادے تشریف لائے تو حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے ان سے پوچھا کہ ایک وثیقہ تھا جس کا نام المسلول تھا، وہ وثیقہ آپ کے خاندان میں محفوظ ہے؟ انہوں نے کہا جی ہمارے پاس محفوظ ہے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا اس کا کاتب میں تھا، وہ میں نے لکھا تھا۔ تو یہ دوسری خدمت تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سرکاری خدمات تھی۔ نجی طور پر چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے قربت تھی، کیونکہ آپ کی بہن حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حرم پاک میں تھی اور ایک خاندانی رشتہ تھا، اس وجہ سے خاندانی خدمتیں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی انجام دیتے تھے۔ کہیں جناب وفود آ گئے،
ان کے پاس کچھ امانتیں ہیں، ان کو وصول کرنے کے لیے حضرت معاویہ کو بھیج دیا جاتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ذاتی خدمت تھی مدینہ منورہ میں حضرت انس اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا کرتے تھے، لیکن کئی روایات ایسی ملتی ہیں کہ ان دو حضرات کی غیر موجودگی میں آپ کی ذاتی خدمت جس تیسری شخصیت نے کی وہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ۔ ان میں جن خدمات کا تذکرہ ملتا ہے، ایک تو آپ وضو کا پانی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ لے کر چلتے تھے، دوسری خدمت یہ ملتی ہے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ نے خود، اس کا راوی بھی حضرت معاویہ ہے، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بال کاٹنے کی خدمت بھی آپ نے انجام دی۔ تیسری خدمت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ناخن کاٹنے کی خدمت بھی آپ نے انجام دی۔ آپ بزرگوں کی صحبت میں گئے ہوں گے، علماء کی صحبت میں، یہ جو خدمتیں ہوتی ہیں نا، یہ بال کاٹنا، وضو کروانا، ناخن کاٹنا، یہ اپنے خدام میں سے خاص قریبی خدام کو یہ خدمت حوالی کی جاتی ہے۔ یہ کوئی ایسے یعنی مطلب ہے اس طرح ایک بندہ آپ کے سر پہ چلا رہا ہے تو آپ ظاہری بات ہے کہ جناب جس پر آپ کو مکمل اعتماد ہوگا وہی کسی کو آپ یہ خدمت سپرد کریں گے۔ آپ کے ناخن کاٹ رہا ہے، آپ کے لیے وضو کا پانی رکھ رہا ہے، تنہائی کی خدمات انجام دے رہا ہے، تو وہ وہی شخصیت ہو سکتی ہے جس پر کامل اعتماد ہو۔ یہ اعتماد دربار نبوت سے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کو مل گیا۔ اس لیے جب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی روایات میں جو صحابہ کے لیے دعائیں ملتی ہیں اور صحابہ کا جو ذکر خیر ہے جس پر حدیث کی کتابوں میں مستقل ابواب قائم کی گئی ہیں، تو امام بخاری جو اصح الکتب بعد کتاب اللہ، امام بخاری کی کتاب ہے صحیح البخاری، امام بخاری نے جن صحابہ کے مناقب پہ ابواب باندھے ہیں تو اس میں باقاعدہ ایک باب ذکر معاویہ تھا۔ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے ذکر پہ باقاعدہ ایک باب باندھا ہے، اور اس میں جناب حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کا ذکر جو حدیث میں ہے، جو آپ کی فضیلت پہ دلالت کرتا ہے، اس کا ذکر کیا۔ اب یہاں بھی بعض بدخواہوں نے جو ہے وہ فضول کی نکتہ دانی کرنے کی کوشش کی ہے کہ دیکھیں امام بخاری کو حضرت معاویہ کے مناقب میں اور فضائل میں کوئی روایت نہیں ملی، اس لیے انہوں نے باب کا عنوان یہ نہیں ذکر کیا کہ باب منقبت معاویہ یا باب فی مناقب معاویہ، صحیح، بلکہ کہا باب ذکر معاویہ۔ اب جن کو امام بخاری کے تراجم کا علم ہو اور ان کی تراجم پر نظر ہو تو اسی بخاری میں حضرت ادریس علیہ السلام کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا باب ذکر ادریس علیہ السلام، تو کیا معاذ اللہ حضرت ادریس علیہ السلام امام بخاری کے ہاں صاحب منقبت اور صاحب فضیلت نہیں تھے کہ ان کا اس لیے انہوں نے عنوان باب ذکر ادریس اختیار کیا؟ پھر صحابہ کرام میں حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کی شہید ہونے کی خبر حضور نے دی، جن کو عشرہ مبشرہ میں شامل کر کے ان کو اپنی زندگی میں جنت کی خوشخبری سنائی، ان کا ذکر باب و ذکر طلحہ ہے۔ تو کیا حضرت طلحہ کی یہ مناقب امام بخاری کی نظر میں نہیں تھے کہ وہ عشرہ مبشرہ میں ہے، اور مناقب نہ ہونے کی وجہ سے انہوں نے عنوان قائم کر دیا باب و ذکر طلحہ؟ پھر حضرت اسامہ بن زید جو حضور کے محبوب صاحبزادے ہیں، اس حضرت زید کے صاحبزادے جن کا ذکر قرآن میں ہوا اور جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوبوں میں سے تھے، اور اسی نسبت سے حضرت اسامہ کو جو قرب دربار نبوت میں حاصل تھا وہ ہر مسلمان کے سامنے ہے۔ حضرت اسامہ کا ذکر کرتے ہوئے اور ان کے مناقب و فضائل بیان کرتے ہوئے عنوان امام بخاری لگاتے ہیں باب ذکر اسامہ تھا۔ تو یہ جو ہے وہ یعنی ایک بات زبردستی تنقید معاذ اللہ صحابی کے بارے میں نکالنا کہ بھئی چونکہ امام بخاری کے پاس فضائل کی روایت نہیں تھی اس لیے عنوان باب ذکر معاویہ، یہ امام بخاری سے بھی کوئی زیادہ ذہین بننے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ امام بخاری کے تراجم کے بارے میں نا بڑے لطیفے ہیں نا، لوگ ان میں نقطے نکالتے رہتے ہیں۔ تو وہ ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ میں نے ایک دفعہ امام بخاری کے جو حدیث پر عنوان لگاتے ہیں نا، اس کو کہتے ہیں ترجمۃ الباب، عنوان کو، تو اس عنوان میں کہتے ہیں کہ یہ حدیث اور اس عنوان کی کیا مناسبت ہے۔ میں نے کلاس میں درسگاہ میں 16 مناسبتیں بیان کی، تو رات کو مجھے امام بخاری کی زیارت ہوئی کہ میں یہ عنوان جب مقرر کر رہا تھا ان میں سے ایک بھی میرے ذہن میں نہیں تھی۔ یہ جو 16 آپ نے بیان کی ہے ان میں سے ایک بھی میرے ذہن میں نہیں تھی۔ تو امام بخاری
بیچارے کو پتہ بھی نہیں ہوگا کہ میرے اس عنوان سے بدخواہ جو ہے صحابہ کرام کے گستاخ وہ جا کے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کی تنقید کا پہلو بھی نکال لیں گے. حالانکہ یہی عنوان امام بخاری نے انبیاء اور صحابہ کے لیے بھی استعمال کیا ہوگا. تو اس احادیث اور روایات میں جو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات ملتے ہیں، ترمذی اور مسند احمد میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک عجیب دعا ملتی ہے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کے لیے کہ اللہم اجعلہ ہادیا مہدیا واہد بہ، یا اللہ معاویہ کو ہادی اور مہدی بنا، سبحان اللہ، اور اس کے ذریعے ہدایت کا فیضان جاری فرما، اس کے ذریعے مخلوق کو ہدایت دے. اب جس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہادی مہدی ہدایت یافتہ فرمائیں اور تاریخ کہے کہ وہ لوگوں کا ضمیر خریدنے کے لیے سرکاری خزانے سے پیسے رشوتیں دیا کرتا تھا، اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا مانے یا اس تاریخ کے جناب بدبودار بیانیوں کو تسلیم کیا جائے؟ حضور جس کو ہادی اور مہدی فرمائیں صلی اللہ علیہ وسلم، اور تاریخ یہ کہے کہ جناب وہ تو معاذ اللہ اقتدار کا حریص تھا اور اقتدار کے لیے ہر ناروا حربہ آزمایا کرتا تھا، کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لسان مبارک سے ہادی و مہدی کا لقب پانے والا اقتدار کا حریص ہو سکتا ہے؟ لسان نبوت سے ہادی اور مہدی کا اعزاز اور سند لینے والا وہ جناب اپنے دوستوں پر، اپنے ساتھیوں پر، اپنے سے کبار صحابہ پر ظلم جبر کر سکتا ہے؟ تو یہ احادیث کا مذاق اڑانے کے مترادف، احادیث کے ساتھ کھلواڑ کے مترادف ہے یہ طریق دانی، جس طریق دانی نے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کی یہ تصویر امت کے سامنے پیش کی. اسی طرح حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک روایت ہے اور سند حسن کے ساتھ ہے کہ ایک دفعہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سحری فرما رہے تھے، اور سحری کا وقت آپ سب کو پتہ ہے کہ روایات میں آتا ہے کہ قبولیت کا وقت ہے. تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کو بلایا، سحری کھانے کے لیے بلایا، یہ بھی قرب پر دلالت کرتا ہے. اور پھر یہ دعا دی اللہم علم معاویہ الکتاب والحساب وقہ العذاب، یا اللہ یا اللہ معاویہ کو کتاب کا علم سکھا، حساب کا علم سکھا، اور اس کو جہنم کے عذاب سے بچا دے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم جس کے لیے دعا کریں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم جس کے لیے کتاب اللہ کے علم اور فہم کی دعا کرے، اس سے زیادہ شریعت اور دین کا فہم رکھنے والا کون ہوگا؟ اور دین اور شریعت کا اس درجے کا فہم رکھنے والا جس کو دربار نبوت سے فہم کی دعا ملی ہے، اس کے بارے میں یہ کہنا کہ بھائی جناب وہ ظالم تھے معاذ اللہ، یا وہ خائن تھے، یا جناب وہ مال غنیمت کو جناب انہوں نے ذاتی خزانہ بنا لیا تھا، یا اقتدار کے حریص تھے، یا جناب ایک کاٹ کھانے والی بادشاہت کرنے والے تھے، کیا یہ باتیں ان روایات کے ساتھ میل کھاتی ہیں؟ کئی باتیں ہیں جن کو جناب پیش کیا جا سکتا ہے. اسی طرح اقوال صحابہ آپ لیں. ایک دفعہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت شرابیل ابن حسنہ کو، جو بہت جلیل القدر اور منتظم صحابی تھے، ایک عہدے سے معزول کیا، اور ان کی جگہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کو وہ کام سپرد کیا. اور مشورے میں اس کی جو توجیہ کی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے، طبری کی روایت ہے کہ رجل اقوى من رجل، یہ جس شخص پر یہ ذمہ داری میں ڈال رہا ہوں یعنی امیر معاویہ، یہ شرحبیل ابن حسنہ سے اس کام کے لیے زیادہ اہلیت اور قوت رکھتے ہیں، اس بنیاد پر یہ کام میں ان کے سپرد کر رہا ہوں. حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی جو بصیرت تھی، جو ان کا مزاج تھا، وہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی نگاہ میں اعتماد حاصل کرنا اور پھر سرکاری عہدے کے لیے اعتماد حاصل کرنا یہ بہت بڑا مشکل کام تھا. اور اس میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے جو پیمانہ اور جو معیار رکھا تھا، اس معیار پر خود صحابہ کرام کے اندر اگر کوئی فائز ہوتا اور کوئی اس معیار پر پورا اترتا، یہ ایک اعزاز سمجھا جاتا تھا. اور اس اعزاز کے لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے حضرت امیر معاویہ کو منتخب کیا. حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے، فرماتے ہیں ما رأیت احدا بعد عثمان اغزا بحق من صاحب هذا الباب. حضرت امیر معاویہ کے دروازے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا کہ میں نے حقوق کی ادائیگی میں حضرت عثمان کے بعد اس جیسی شخصیت کوئی نہیں دیکھی. اور حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے ایک بار
ان کے سامنے ان کے شاگردوں نے حضرت معاویہ کے ایک فقہی موقف پر تنقید کی کہ وہ وطر ایک رکعت وطر کے قائل ہیں، تو حضرت ابن عباس نے اپنے شاگردوں کو ڈانٹا، کہا چھوڑو یہ بات، وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں، وہ مجتہد ہیں، ان کو اختیار ہے اپنا فقہی موقف اختیار کرنے کا، آپ کون ہوتے ہیں جی ان پر تنقید کرنے والے؟ تو حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے حضرت معاویہ کی جلالت قدر، صاحبیت کا اعتراف کرنے کے ساتھ ساتھ ان کی فقاہت کا بھی اعتراف کیا، اور اس بات کا بھی اعتراف کیا کہ وہ اس منصب پہ فائز ہیں کہ اپنا جدا موقف صحابہ کی جماعت میں پیش کر سکتے ہیں، رکھ سکتے ہیں اپنا موقف۔ یہ اختیار جسے دیا جاتا ہے، اور کس کی طرف سے دیا جا رہا ہے؟ خاندان نبوت کی طرف سے، بنو ہاشم کی شہزادی کی طرف سے، حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کی طرف سے، جو سیاسی معاملات میں حضرت علی کے موقف پہ تھے، جن کا سیاسی موقف حضرت امیر معاویہ کے موقف سے جدا تھا، لیکن وہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کی شان اور جلالت قدر کا اعتراف کر کے ان کا یہ حق تسلیم کر رہے ہیں۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں ما رأیت بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسود من معاویہ، کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سیادت اور قیادت کی جزوی فضیلت میں حضرت امیر معاویہ جیسے شخص نہیں دیکھا۔ تو کسی نے اسے کہا کہ بھئی سیاسی فیصلے، سیاسی قیادت، کیا اس میں آپ کے والد سے بھی وہ بڑھ کر تھے؟ تو یہ اب حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ کا ذاتی فیصلہ ہے، انہوں نے فرمایا میرے والد کو فضیلت حاصل ہے، میرے والد کو فضیلت حاصل ہے، وہ شرف صحابیت میں اور فضیلت میں حضرت معاویہ سے بہت بہتر تھے، بڑے ہوئے تھے، لیکن سیادت اور قیادت اس میں حضرت امیر معاویہ بڑے ہوئے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے دور کے اعتبار سے جو حضرت امیر معاویہ کے سیاسی فیصلے، وجاہت، قوت اور ان کے جلال اور کفر پر ان کے روب دبدبا اور ان کی حکومت کے استحکام کو دیکھ کر سیادت اور قیادت یعنی سیاسی امور میں کتنا ان کو اونچا مقام دے رہے ہیں۔ اب یہ دیکھیں صحابہ کرام کے حضرت معاویہ کے بارے میں یہ جذبات ہیں، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ ارشادات ہیں، اور جناب تاریخ یہ کہے اور اس کے الٹ تصویر پیش کرے تو ظاہر ہے کہ ہم نے جانا ہے حدیث کی طرف، ہم نے جانا ہے اقوال صحابہ کی طرف، جو صحابہ حضرت امیر معاویہ کی عقیدت کا اتنا دم برتے ہیں، ہم نے ان کی بات کو لینا ہے، نہ کہ جناب من تاریخ کی۔ پھر جناب روایات میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر کہیں ملاطفت کی، حضرت امیر معاویہ سے مذاق کیا یا ان کے بارے میں لطیف جملہ کہا، تو بدخواہوں نے ان لطیف جملوں سے بھی جناب کیا نکال لی؟ حضرت امیر معاویہ کی تنقید سے نکال لی۔ جیسے کہ روایات میں آتا ہے کہ ایک دفعہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا کہ جاؤ معاویہ کو بلا کے لاؤ۔ اب جناب کام کے لیے سینکڑوں لوگ موجود ہوتے ہیں، صحابہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشق تھے، جا کے جناب کس کو بلاؤ؟ معاویہ کو بلاؤ۔ یہ انتخاب خود کس پر دلالت کرتا ہے؟ فضیلت پر۔ یہ منقبت ہے، یہ فضیلت ہے کہ اتنے صحابہ کی جماعت میں آپ انتخاب کر رہے ہیں کس کا؟ حضرت امیر معاویہ۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ عمر سے چھوٹے تھے، بچے تھے، عہد نبوت میں آپ سب جانتے ہیں، وہ گئے، دیکھا کہ حضرت معاویہ کھانا کھا رہے ہیں، کچھ کہے بغیر واپس آ گئے اور کہا یا رسول اللہ وہ کھانا کھا رہے ہیں۔ اب آپ نے یہاں کسی اور صحابی کو وہ کام نہیں کہا، نہ حضرت ابن عباس سے کہتے بھائی جب کسی اور کو بلا لاؤ، جو موجود ہوتے مجلس میں ان سے کام کروا لیتے۔ کچھ دیر بعد آپ نے حضرت ابن عباس کو دوبارہ بھیجا کہ جاؤ اور معاویہ کو بلا کے لاؤ، اور وہ گئے، کہا حضرت وہ تو کھانا کھا رہے ہیں۔ آپ نے پھر انتظار فرمایا اور تیسری بار پھر حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کو بھیجا کہ جا کے دیکھیں اور معاویہ کو بلا کے لائیں۔ یہ اب کیا ہے؟ منقبت ہے، فضیلت ہے یا تنقیص ہے؟ کہ بھئی کام کے لیے جس شخص کو منتخب کیا ہوا ہے تو کوئی ایسا کام ہوگا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں صرف حضرت معاویہ کو سپرد کرنا ہی وہ جناب وہ بہتر ہوگا، مناسب ہوگا، اس لیے آپ نے بار بار بھیجا۔ حضرت ابن عباس واپس آئے تو اس پر آپ نے ایک لطیف جملہ فرمایا، لا اشبع اللہ بطنہ، اللہ اس کا پیٹ نہ بھرے۔ اب یہ لوگوں نے کہا کہ یہ تو حضرت معاویہ کے حق میں بد دعا دی ہے۔ ارے بھائی، جو لوگ عربی ادب کو جانتے ہیں
عربی لغت کو جانتے ہیں، عربی محاورات کو جانتے ہیں، اسی طرح درجنوں عربی محاورات ہیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو استعمال کیا۔ ازواج مطہرات میں سے کئی کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم بات بتاتے تھے، بات سمجھ میں نہیں آتی تھی، آپ اقرا حلقہ فرماتے تھے، ٹھیک ہے جی۔ اب اس کی لغوی معنی تو یہ ہے کہ برباد ہو، ٹھیک ہے جی، تباہ ہو، لیکن یہ لغوی معنی میں تمام محدثین کا اتفاق ہے کہ یہ عربوں کا ایک محاورہ تھا اور لطافت کے لیے بولتے تھے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ بن جبل، جن سے بے انتہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو محبت تھی اور حدیث مسلسل بالمحبہ آج تک جو محدثین میں چلی آ رہی ہے، وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ کو دی، لیکن حضرت معاذ کو بھی کہا کہ سلطنت کا امک، کہ اے معاذ تیری ماں تجھ پہ روئے، ٹھیک ہے۔ اب یہ تو بظاہر کا آپ الفاظ کو دیکھیں گے، آپ مر جائیں اور تیری ماں تیرے غم میں روئے، تو یہ تو بد دعا ہے۔ کئی صحابہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تربت یمینوں کا، تو خاک آلود ہو جائے۔ تو یہ جناب، یہ تو ساری باتیں پھر یہ سارے صحابہ کے خلاف چارج شیٹ بنا لو، حضرت معاذ کے خلاف بناؤ، ازواج مطہرات کے خلاف بناؤ، دیگر صحابہ کے خلاف بنا لو جن کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جملے استعمال کیے ہیں۔ تمام محدثین کہتے ہیں کہ اس طرح کے جملے عرب محاورے کے اندر ملاطفت کے لیے بے تکلفی کی بنیاد پر کہے جاتے تھے، آج بھی بولے جاتے ہیں، دوستوں میں بولے جاتے ہیں، ساتھیوں میں بولے جاتے ہیں، بہت زیادہ قرب جن رشتوں میں ہوتا ہے وہاں اس طرح کے جملے عام ہیں۔ تو بجائے یہ کہ اس جملے سے نقص نکالا جائے، یہ تو حضرت معاویہ کے ساتھ حد درجہ قرب پہ دلالت کرتا ہے۔ اور بہت سارے محدثین نے یہ بھی کہا ہے کہ دیکھیں اس روایت میں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ گئے تو ہیں، لیکن اس روایت میں یہ صراحت نہیں ملتی کہ انہوں نے حضرت معاویہ سے یہ کہا ہو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو بلا رہے ہیں، کیونکہ چھوٹے تھے، شاید انہوں نے بھی لحاظ رکھنے کے لیے کہ بڑے ہیں، کھانا کھا رہے ہیں، تو بتائے بغیر واپس آئے۔ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کی جو محبت ہے، اور بعض تاریخی کتب میں ایک روایت بھی ہے وہ کہ وہ تاریخی درجے کی ہے کہ ایک دفعہ کچھ لوگ حضرت معاویہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تحفہ دینے آئے تھے، اور وہ ان کا مال کسی اور جگہ تھا، تحفہ اور جگہ تھا وفود میں سے، تو حضرت معاویہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ بھیجا تھا۔ تو حضرت معاویہ کی جوتے دوسری طرف تھے، وہ جوتے پہنے بغیر جوتے ان کے ساتھ گئے، اور کئی میل کا فاصلہ ان کو انہوں نے طے کروایا اور بغیر جوتوں کے طے کروایا۔ اور اس شہزادے کو حضرت معاویہ نے عرض بھی کی کہ بھائی مجھے گھوڑے پہ ساتھ بٹھا دے، سواری پہ بٹھا دے، اس نے بٹھایا بھی نہیں، نے کہا ہمارے ہاں یہ بہت بری بات سمجھی جاتی ہے کہ جو خادم ہو اس کو گھوڑے، اور یہ سمجھ رہے تھے کہ اسلام میں بھی یہ ہوگا کہ بھائی اس طرح کے کام غلاموں سے کروائے جاتے ہیں، حالانکہ یہاں تو یہ کام تو شہزادوں نے کی ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب۔ نبوت کی خدمت تو اعزاز ہے، وہ اعزاز تو خاص لوگوں کو دیا جاتا ہے۔ تو وہ بعد میں وہ بڑا لمبا واقعہ ہے کہ وہ شہزادہ پھر جناب رومی جنگ میں گرفتار ہو کے آیا تھا، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے سامنے وہ آیا، تو یہ بڑا دلچسپ ایک واقعہ ہے۔ لیکن اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ حضرت امیر معاویہ کو اگر پتہ چل جاتا کہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے، کھانا کیا، وہ تو جوتے چھوڑ کے باغ آتے تھے۔ لیکن روایات میں یہ تصریح نہیں ہے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے ان کو بتایا ہو۔ اس کی تاریخ پر بھی بحثیں، ہمارے استاد حضرت مولانا امین اور اقضی شہید رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث میں 10 علتیں ذکر کی اور بڑی زبردست ذکر کی ہیں، اور اگر اس حدیث کو صحیح رکھا جائے تو بات میں نے عرض کر دی کہ عرب محاورے کے مطابق یہ محض ملاطفت کا اور بے تکلفی کا ایک جملہ تھا۔ اب اس بھی یار لوگوں نے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کی تنقیص نکال لی۔ تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کی جو شخصیت سامنے آتی ہے، ایک شہزادے کی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک محبوب صحابی کی، سرکاری سطح پر خدمات انجام دینے والی شخصیت، نجی طور پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کرنے والی شخصیت، اپنی خدمت کے ذریعے، اپنے صدق اسلام کے ذریعے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے دعائیں وصول کرنے والی شخصیت، یہ تصویر ہمیں دور نبوت میں حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کی سمجھ میں آتی ہے۔ دور صدیقی، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے پردہ فرمانے کے بعد جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ خلیفہ بنے تو آپ کی خلافت کی 2 اہم ترین جو ہے وہ سیاسی امور ہے۔ تنگ تو نہیں ہوئے نا، ابھی تو دور صدیقی شروع ہوا ہے، دور فاروقی ہے، دور عثمانی ہے، دور علوی ہے، پھر حضرت معاویہ کا اپنا 19 سالہ اقتدار ہے۔
قصہ بڑا لمبا ہے، بہرحال مختصر کرتے ہیں انشاءاللہ تھوڑا تھوڑا تبصرہ کر کے۔ حضرت دور صدیقی ایک تو جو مدینے کے اندر یا مدینے کے اطراف میں جو منکرین زکوٰۃ کا فتنہ اٹھا، پھر بنو حنیفہ کے مدعیان نبوت کا فتنہ اٹھا، مختلف اطراف میں 2-3 لوگوں نے نبوت کا دعویٰ کر دیا، تو یہ ایک انتشار تھا جو اس وقت اٹھ گیا تھا اور بہت زبردست بحران تھا۔ اس بحران سے نمٹنے کے لیے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو جارحانہ اور دلیرانہ فیصلے کیے تھے، ان فیصلوں میں جن شخصیات کو انہوں نے استعمال کیا، ان میں حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ بھی سر فہرست تھے۔ اور بنو حنیفہ کے مقابلے میں جو لشکر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے بھیجا، تاریخی روایات میں مذکور ہے کہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ اس لشکر کا نہ صرف حصہ تھے بلکہ بجبری سے صف اول میں لڑتے رہے۔ دوسرا اہم ترین فیصلہ جو حضرت ابوبکر صدیق کی خلافت کے آخری عرصے میں تھا وہ یہ تھا کہ آپ نے بازنطینی سلطنت سے ٹکر لینے کا فیصلہ کیا، اور اس فیصلے کے تحت جو شورا میں جو شخصیت طے ہوئی سب سے پہلی کہ جس کو لشکر دے کر بھیجا جائے وہ حضرت یزید بن ابی سفیان حضرت معاویہ کے بڑے بھائی تھے۔ ان کو جناب پھر اس کے بعد 3 لشکر حضرت ابوبکر صدیق نے اور بھی روانہ کیے، کل 4 لشکر بھیجے گئے تھے، لیکن پہلا فیصلہ ان کے بارے میں۔ اب جناب جو بھی لشکر بھیجا جاتا اس میں جو کمانڈر ہوتا تھا اس کے ساتھ عموماً نائبین مقرر کیے جاتے تھے، کیونکہ جہاد ہے، شہادت ہے، تاکہ بات اور مرکز سے دوری ہے، اتنا مرکز سے دور کہ جناب مدینہ سے ہزاروں کلومیٹر دور جا کے جناب شام میں لڑنا، بازنطینی سرحدوں پہ لڑنا۔ تو شورا کے اندر عموماً حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، حضرت عمر فاروق، ان کے ادوار میں جو مرکزی قائدین ہوتے تھے ان کے ساتھ نائبین مقرر کیے جاتے تھے، تاکہ اگر شہادت کا حادثہ پیش آ جائے تو اگلا جھنڈا تھامنے والا اور لشکر کو سنبھالنے والا موجود ہو، اور اس کے بارے میں لشکر میں کسی قسم کا انتشار یا اختلاف رائے پیدا نہ ہو۔ اس کے اصول کے تحت حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے یزید بن ابی سفیان رضی اللہ عنہ کا جو نائب مقرر کیا، تمام تاریخی روایات اس پہ متفق تھے کہ وہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ، اور یہ اس بات کی جو ہے خلفائے راشدین کی طرف سے اور اس شورا کی طرف سے جس شورا میں حضرت عمر فاروق تھے، جس شورا میں حضرت عثمان تھے، جس شورا میں حضرت علی المرتضیٰ تھے، جس شورا میں حضرت سعد بن ابی وقاص تھے، جس شورا میں حضرت عبد الرحمن ابن عوف تھے، جس صورت میں جناب حضرت ابو عبیدہ بن جراح جیسے امین الامت تھے، گویا ان سب کی طرف سے اس بات کی تصدیق تھی کہ حضرت یزید بن ابی سفیان رضی اللہ عنہما کے بعد اگر اس خطے کے لیے کوئی اہل شخصیت ہے تو وہ حضرت امیر معاویہ کی، اور یہ توثیق اور یہ تائید حضرت امیر معاویہ کو دور صدیقی کے اندر مل گئی تھی۔ بعد میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے دور میں، آخری دور میں جو علاقے فتح ہوئے ان میں سے عرفہ کی جنگ بڑی مشہور ہے، اس کے مقدمۃ الجیش میں حضرت امیر معاویہ تھے، اور حضرت یزید ابن ابی سفیان رضی اللہ عنہما جو لشکر لڑاتے تھے آگے، خود وہ قائد تھے، تو اس کے مقدمے میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کو رکھتے تھے۔ اور اس کے بعد جب دور فاروقی شروع ہوا تو اسکلان پر جو لشکر کشی کی گئی، جو فلسطین کا موجودہ حصہ ہے، روایات میں ملتا ہے کہ اسکلان کے لیے حضرت امیر معاویہ ہی کو حضرت یزید ابن ابی سفیان نے مقرر کیا، اور اسکلان کی جنگ اور فتح حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی قیادت میں ہوئی۔ دمشق کو فتح کرنے کے لیے جو لشکر جناب من صحابہ کرام نے لڑایا، اس کے باب الجابیہ پر جو اہم ترین دروازہ تھا اس شہر کا، اور جس میں جناب جس علاقے میں خونریز جنگ ہوئی ہے، باب الجابیہ پر جو کمانڈر مامور تھے صحابہ کرام کی طرف سے، وہ بھی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ یہ ان کے دور فاروقی کے کارنامے ہیں۔ پھر جناب جب شام فتح ہو گیا، حضرت یزید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات ہو گئی، تو ان کی جگہ جو گورنر مقرر کیا گیا شام کا، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کو مقرر کیا گیا۔ حضرت امیر معاویہ کی تقرری کی جو وجوہ ترجیح ہیں، حالانکہ اس وقت شام کے اندر آپ کو پتہ ہے حضرت خالد بن ولید لڑ رہے تھے، کتنے بڑے جرنیل تھے، حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ چیف آف آرمی اسٹاف تھے، وہ پورے لشکر اسلامیہ کے امیر تھے، اور ایسی شخصیت تھے کہ جن کے بارے میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ فرماتے تھے کہ اگر ابو عبیدہ زندہ ہوتے
اگر امین الامہ ابو عبیدہ زندہ ہوتے میں خلافت کے معاملے کو مشورے پہ نہ چھوڑتا، ان کو خلافت حوالے کر دیتے۔ وہ اس درجے کی شخصیت، وہ اس وقت پورے چیف آف آرمی سٹاف ہے شام کے تمام افواج کی۔ دور فاروقی میں، دور صدیقی کے ان 4 افواج سے پھر دور فاروقی میں یہ افواج 9 ہو گئی اور علیحدہ علیحدہ کمانڈر تھے۔ پھر دور فاروقی میں ان سب کے متفقہ جو کمانڈر مقرر ہوئے چیف، وہ حضرت ابو عبیدہ بن جراح ہوئے۔ ان کی موجودگی میں حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ جیسے نوجوان کو شام کے اہم ترین خطے کی گورنری کیوں دی گئی؟ یہ بہت بڑا سوال ہے۔ اتنے بڑے جلیل القدر صحابہ موجود ہیں، دہات العرب مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر بن عاص رضی اللہ عنہ، جن کو دہات العرب کہا جاتا ہے، یعنی عربوں کا سارا دماغ جمع کر کے ایک پرڑے میں رکھا جائے اور ان 3 کا، امیر معاویہ، حضرت مغیرہ بن شعبہ، حضرت عمر بن عاص، ان کا دماغ دوسرے پرڑے میں رکھا جائے تو لوگ سمجھتے تھے یہ باری ہے، ان کو دہات العرب کہتے تھے۔ اور حضرت عمر بن عاص اتنے زیرک سیاستدان تھے، وہ کہتے کہ اگر جناب کوئی محل میں اس کو بند کر دیا جائے نا اور اس کا کوئی دروازہ نہ ہو نکلنے کا، اور لٹکتی تلواریں ہوں جناب من جو نکلنے کے راستے ہیں ان پر، تو حضرت عمر بن عاص اپنی سیاست اور اپنی بصیرت سے ان تلواروں کے نیچے سے نکل جائیں۔ وہ اتنے ذہین آدمی موجود، حضرت مغیرہ بن شعبہ جیسے ذہین آدمی موجود، امین الامہ موجود، تو یہ عہدہ حضرت معاویہ کو کیوں حوالے کیا؟ اس کا سیاسی جو تجزیہ کیا جائے تو یہ سارے صحابہ فضائل کے اندر، مناقب کے اندر، عمر کے اندر، تجربے کے اندر حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ سے بڑے ہوئے تھے، لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت معاویہ میں جو جوہر نظر آ رہا تھا یہ تھا کہ یہ جو سلطنت تھی بازنطینی، آپ سب کو پتہ ہے اس وقت اس کو رومن امپائر کہا جاتا تھا، وہ اس وقت کا امریکہ تھا۔ اب امریکہ کا تمدن آپ دیکھ لیں، اس کی جو مادی ترقی ہے، مادی شوکت ہے، مادی دبدبہ ہے، اس کی ایجادات ہیں، اس زمانے کے اعتبار سے عرب کی جو سرزمین تھی مادی تمدن کے اعتبار سے، اس کو آپ لے لیں جیسے آج کا افریقہ، اور بازنطینی ریاست کی جو مادی تمدن تھا اس کو آپ لیں جیسے اس وقت کا امریکہ، تو کتنا واضح فرق ہے۔ ان کے لیے، بازنطینیوں کے لیے ان کے ٹکر کا جاہ جلال والا شخص چاہیے تھا، اور وہ جوہر وہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو حضرت امیر معاویہ میں نظر آ رہا تھا کہ یہ اس متمدن خطے کے لوگوں کو سنبھال بھی لے گا، اپنی بصیرت سے، اپنی علمیت سے، اپنی وجاہت سے ان کو قابو بھی رکھے گا، یہاں بغاوتیں بھی نہیں اٹھیں گی، اور جناب اس کی جو سیاست ہے، تدبر ہے، اس کے نتیجے میں یہاں کے لوگ خوشحال بھی ہوں گے، یہ اپنی بصیرت کے تحت معاشی خوشحالی بھی پیدا کر لے گا، اپنی علمیت اور شرف صاحبیت کے باعث ان کی صحیح اور درست تربیت بھی کر لے گا،